صفحہ نمبر 167 یعنی 167 167 سیرت النبی جلد اول، ہیڈنگ ہے ہمارا بہت عقبہ ثانیہ سن 12 نبوی۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 167 167 بیعت عقبہ ثانیہ سن 12 نبوی۔ اگلے سال 72 شخص 72 حج کے زمانے میں آئے اور اپنے ساتھیوں سے جو بت پرست تھے چھپ کر بہ مقام منا عقبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ بھی جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے انصار سے خطاب کر کے کہا، گروہ خزرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کے سینہ سپر رہے، اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ حضرت برار رضی اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ وہ اسی قدر کہنے پائے تھے کہ ابو الحسیم نے بات کاٹ کر کہا، یا رسول اللہ، ہم سے اور یہود سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا تو نہ ہو کہ جب آپ کو قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ ہم کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔ آپ نے اس گروہ میں سے 12 شخص نقیب انتخاب کیے جن کے نام خود انصار نے پیش کیے تھے۔ ان میں 9 خزرج کے اور 3 اوس کے تھے۔ ان کے نام حسب روایت ابن سعد حسب ذیل ہیں۔ یہ جو نمبر 1 اسید بن حزیر، جنگ بغاس میں ان کے باپ اوس کے سردار تھے۔ نمبر 2 ابو حسیم بن تہیان۔ نمبر 3 سعد بن خسیمہ، جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ نمبر 4 اسعد بن زرارہ، ان کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، یہ امام نماز تھے۔ نمبر 5 سعد بن ربی، جنگ احد میں شہید ہوئے۔ نمبر 6 عبداللہ بن رواحہ، مشہور شاعر ہیں، جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 7 سعد بن عبادہ، معزز اور مشہور صحابی ہیں، ثقیفہ بن سعدہ میں انہی نے پہلے خلافت کا دعویٰ کیا۔ منظر بن عمر بیر معونہ میں شہید ہوئے۔ برہ بن محرور، بیعت عقبہ میں انہی نے انصار کی طرف سے تقریر کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انتقال کر گئے۔ نمبر 10 عبداللہ بن عمر، جنگ احد میں شہید ہوئے۔ نمبر 11 عبادہ بن صامت، مشہور صحابی ہیں، ان سے اکثر حدیثیں مروی ہیں۔ نمبر 12 رافع بن مالک، جنگ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر انصار سے بیعت لی یہ تھیں: شرک، چوری، زنا، قتل اور افتراء کے مرتکب نہ ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو اچھی بات کہیں گے اس سے سرتابی نہ کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ یہ عقبہ اولیٰ کی شرائط ہیں۔ اخیر بیعت اس بات پر لی گئی تھی کہ انصار آپ کی جان کی حفاظت کریں گے۔ جب انصار بیعت کر رہے تھے تو سعد بن زرارہ نے کھڑے ہو کر کہا، بھائیو، یہ بھی خبر ہے، کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم اور جن و انس سے جنگ ہے۔ سب نے کہا، ہاں، ہم اس پر بیعت کر رہے ہیں۔ 12 شخص جو انتخاب کیے گئے تھے رئیس القبائل تھے، ان کا اسلام قبول کرنا تمام انصار کا اسلام قبول کرنا تھا۔ صحیح صبح کو اس بیعت کی اڑتی سی خبر پھیلی،
قریش انصار کے پاس آئے اور شکایت کی۔ انصار کے ساتھ جو بت پرست تھے ان کو اس بات کی خبر نہ تھی، انہوں نے تکذیب کی کہ ایسا ہوتا تو ہم سے کیوں کر چھپ سکتا تھا۔ مدینہ میں اسلام کو پناہ حاصل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، لیکن چوری چھپے لوگوں نے ہجرت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اکثر صحابہ چلے گئے، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ رہ گئے۔ جو لوگ مفلسی سے مجبور تھے وہ مدت تک نہ جا سکے۔ یہ آیت انہی کی شان میں آئی ہے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، یہ سورہ النساء کی آیت ہے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو یہ کہتے ہیں کہ اے خدا ہم کو اس شہر سے نکال کہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔